بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں خوب تیار ہو کر میت پر جاتی تھیں اور ایسے تڑپ تڑپ کر روتی تھیں کہ سب حیران رہ جاتے۔ میں بہت مشکل سے اماں کو سنبھال کر گھر لاتی۔ ایک صبح اماں نے اٹھتے ہی کہہ دیا کہ آج پڑوس میں میت ہونے والی ہے، اور خوب تیار ہونے لگی۔ پڑوس میں نہ کوئی بیمار تھا نہ بوڑھا۔ مجھے تجسس ہوا تو میں پڑوس کے گھر میں چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد جو میں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کی جوان بیٹی اچانک سے، میں نے آج تک کبھی نہ ایسا سنا تھا نہ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھا تھا، جیسے کہ میں اپنی والدہ کو کرتے دیکھ رہی تھی۔ میری والدہ جو بھی کہتی تھی وہی سچ ہو جاتا تھا۔ یہ بات میرے لیے ناقابل فہم سی تھی۔ میری عقل یہ سوچ کر دنگ تھی۔ نہ تو میری والدہ 5 وقتہ نمازی تھی، نہ ہی ہر وقت عبادت کرتی رہتی تھی، نہ ہی کوئی ولی اللہ کے ان کو الہام ہوتے ہوں، بلکہ وہ تو دنیا دار زیادہ تھی۔ نماز تو کبھی کبھی ہی پڑھتی تھی۔ یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن میری ماں عام لوگوں کی طرح غیبت چغلی بھی کر جایا کرتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ میری ماں کا ایسا بھی کون سا نیک عمل ہے کہ وہ جس شخص کے بارے میں جو پیش گوئی کرتی ہیں وہ سچ ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات بھی نہیں تھی کہ میری ماں نے کوئی چلے کاٹ کر جن قابو میں کر رکھے تھے جو انہیں غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے میں اس گتھی کو سلجھا سکتی کہ کچھ گھنٹے یا مہینے بعد پیش آنے والے واقعات کا علم میری ماں کو بالکل ٹھیک پہلے سے ہی کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ میری والدہ کافی ملنسار قسم کی خاتون تھی۔ ہمارے محلے میں کہیں بھی کوئی غمی خوشی کا موقع ہوتا، امی وہاں ضرور پہنچتی تھی۔ میری والدہ باتونی بھی بہت زیادہ تھی۔ جہاں محلے میں کہیں کوئی عورت انہیں مل جاتی، وہ گھنٹوں اس سے باتوں میں لگا دیتی۔ یہاں تک تو بات میری سمجھ میں بھی آتی تھی، کیونکہ ایسی اکثر عورتیں ہوتی ہیں جنہیں اپنے گھر سے زیادہ دوسرے کے گھر کی فکر ستاتی رہتی ہے۔ لیکن چند ماہ سے جو کچھ میری والدہ انکشافات کرنے لگی تھی، میری عقل حیران پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک بار جب میری والدہ صبح اٹھی تو بہت خوش اور حشاش بشاش نظر آ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، رابی، میرا سفید کاٹن کا جوڑا استری کر دو اور اپنا جوڑا بھی کر لو۔ آج منورہ کے گھر میت ہونے والی ہے، 2 گھنٹے بعد ہی خبر آئے گی، اور اس وقت لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کپڑے استری نہیں ہو سکتے۔ اماں کی کہی گئی بات سن کر تو میں اچنبھے میں آ گئی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ایسی بات مذاق میں بھی کہی جائے تو بری ہی لگتی ہے، لیکن وہ تو بڑی سنجیدگی سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ وہ کیسے کسی کے مر جانے کی پیشگی اطلاع دے سکتی تھی؟ مجھے لگا شاید میری ماں نیند کی دوا کھا کر سوتی ہیں، اسی لیے ابھی بھی نیند کی غنودگی میں ہے۔ بھلا اماں یہ بات کیسے جان سکتی ہیں کہ کس گھر میں میت ہونے والی ہے؟ یہ تو کوئی نہیں جان سکتا، یہاں تک کہ میت والا گھر بھی نہیں جان سکتا کہ ان کے گھر میں چند گھنٹے بعد کیا ہوگا۔ پھر اماں کو کیسے علم ہو سکتا تھا؟ مجھے یہ بات سراسر جھوٹ لگی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنی والدہ کا سفید جوڑا نکال کر استری کر دیا۔ اماں ناشتہ کرتے ہی سر پر مہندی لگا کر بیٹھ گئی۔ ایسا اماں اس وقت کرتی تھیں جب خاص کہیں جانا ہوتا تھا۔ مجھے اماں کی تیاری پر حیرت ہو رہی تھی، لیکن میرے دل کو یہ یقین تھا کہ میری اماں یوں ہی بول گئی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ٹھیک 2 گھنٹے بعد ہی منورہ خالہ کے شوہر کے انتقال کی خبر ہمارے گھر پہنچی۔ کچھ دیر تو مجھے اپنے چکراتے سر کو ہی سنبھالنے میں لگ گئے تھے۔ محلے کا ایک بچہ یہ بتا کر گیا تھا۔ امی تو جیسے اسی خبر کے انتظار میں بیٹھی تھی، اپنی نئی چادر نکال لی اور خود ہی اوڑھ لی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، تم بھی میرے ساتھ چلو، کہا بھی تھا کہ لائٹ چلی جائے گی، اپنا جوڑا استری کر لینا چاہیے تھا تمہیں۔ میں تو اماں کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو یوں رد عمل ظاہر کر رہی تھی جیسے ہم کسی دعوت کے بلاوے پر جا رہے ہوں۔ بہرحال امی کے کہنے پر میں نے بڑی سی چادر اوڑھی اور ان کے ساتھ منورہ خالہ کے گھر چلی گئی۔ منورہ خالہ کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کا غم ہی بہت بڑا تھا۔ ان کے شوہر کی ایکسیڈنٹ سے حادثاتی موت واقع ہوئی تھی۔ بائک ٹرک سے ٹکراتے ہی دور جا کر گری تھی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ منورہ خالہ کی بیٹی میرے ہی کالج میں میری کلاس میں پڑھتی تھی۔ ہمارے درمیان اچھی بات چیت تھی۔ اسی نے روتے ہوئے مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا کہ اس کے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میری والدہ منورہ خالہ کو تسلی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں باقی محلے دار اور رشتہ دار بھی آنا شروع ہو گئے، لیکن جو کچھ میری والدہ نے میت کے آنے پر کیا، میں ششدر سی رہ گئی تھی۔
जैसे ही मैयत को घर पर रखा गया, मेरी वालदा दौड़ती हुई मैयत के पास आई और ढाड़े मार मार कर रोने लगी। वहाँ मौजूद सब लोग हैरत से मेरी माँ को देख रहे थे। मैं तो यूं थी कि जैसे हैरत से आंखें झपकना भूल गई हूँ। ना तो मुनव्वरा खाला मेरी सगी रिश्तेदार थी, ना उनका शौहर मेरी माँ का भाई या बाप, बल्कि मेरी वालिदा का तो उनके शौहर से कभी सामना भी नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह से मेरी माँ रो रही थी, देखने वालों को ये लग रहा था कि शायद मेरी वालिदा का उस शख्स से कोई करीबी रिश्ता हो। मेरी वालिदा को रोता देखकर कुछ पल के लिए तो मुनव्वरा खाला भी हैरत ज़दा रह गई थी। मोहल्ले के सब लोग मेरी वालिदा की तरफ देख रहे थे। ना जाने क्यों मुझे सबके सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि भला ये क्या बात थी जो अम्मी कर रही थी। अम्मी अफसोस कर लेती, चंद आंसू भी बहा लेती तो भी ठीक था। वो हमारे पड़ोसी थे, लेकिन हमारी उनसे बहुत अच्छे और करीबी ताल्लुकात भी ना थे। बस कभी कभार मिलना मिलाना होता था। लेकिन अम्मी तो यूं जाहिर कर रही थी जैसे मुनव्वरा खाला से अम्मी की बचपन से दोस्ती हो। अम्मी का मैयत के पास जाकर यूं धाड़े मार मार कर रोना, अपना सीना और सर पीटना अजीब व गरीब सा लग रहा था। मैं मुनव्वरा खाला की बेटी के पास बैठी थी, अफसोस कर रही थी। लेकिन अपनी माँ की हरकतों को देखकर मैं उठकर अम्मी के पास आ गई, उन्हें पकड़ा और कहा कि अम्मी आप ये सब क्या कर रही हैं। वो कहने लगी कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, भाई साहब हमें छोड़ कर चले गए। मैंने कहा आपका कौन सा सगा भाई है, सब लोग आपको देख रहे हैं, क्यों तमाशा बना रही हैं। मैंने अम्मी से ये बात उनके कान के पास सरगोशी में कही थी, लेकिन वो तो मुझे डांटने लगी। कहने लगी मेरी बहन जैसी दोस्त बेवा हो गई, उसका शौहर मर गया, क्या मुझे अफसोस नहीं होगा, मुझे दुख नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बात पर मेरी वालिदा यूं तमाशा बना देगी। बहरहाल मैं बहुत मुश्किल से अपनी वालिदा को घर लेकर गई। दूसरी बात मुझे हैरत में डालने वाली ये थी कि घर आकर मेरी वालिदा बिल्कुल ऐसे थी जैसे कोई परेशानी देखी ही ना हो। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से बातचीत करने लगी। उनके चेहरे पर दुख और गम का शायबा तक ना था। मैंने भी दोबारा से अम्मी से इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन दोबारा अम्मी को मुनव्वरा खाला के घर जाने भी नहीं दिया। लेकिन एक बार ऐसा होता तो काबिल बर्दाश्त भी था, लेकिन ये तो सिलसिला ही चल निकला था। मेरी वालिदा गमी की बातें पहले से ही बता देती थी। मैंने आज तक अपनी वालिदा को इतना परेशान किसी बात पर नहीं देखा था जितना अपनी पेश गोई को झूठा होते देखकर बदहवासी में मुब्तला होते देखा था। कभी ही कोई ऐसा वाक़या होता कि मेरी वालिदा की कही बात वक्त पर पूरी ना होती तो वो जले पाँव की बिल्ली बनी सहन में चक्कर काटने लगती, बार बार दरवाजे पर नज़रें जमाने लगती कि जो खबर उन्होंने सुनाई है उसकी तस्दीक अब तक हुई क्यों नहीं। जैसे जैसे देर होने लगती मेरी वालिदा की हालत गैर सी होने लगती, उनकी बदहवासी चढ़ने लगती, उनके चेहरे की रंगत फीकी सी पड़ जाती, और जैसे ही इस खबर की इतला आ जाती जिसकी पेश गोई मेरी माँ ने की होती थी तो वो दोबारा से हशाश बशाश सी हो जाती। ऐसा ही एक बार उस वक्त हुआ जब मेरी बड़ी बहन की दूसरी बेटी हुई। मेरी बड़ी बहन के घर 2 बेटियां थीं और वो फिर से उम्मीद से थी। यहाँ हमसे मिलने मैके आई, कहने लगी कि दुआ करो राबी, इस बार अल्लाह ताला मुझे बेटा दे दे। अम्मी भी वहीं बैठी थी, कहने लगी तू कुछ भी कर ले रुकैया, इस बार भी बेटी ही होगी। मेरी बहन ये सुनकर मुतहय्यर सी हो गई। मेरी वालिदा से कहने लगी कि अम्मी आप ये क्या कह रही हैं, आप मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि शहबाज कहते हैं कि इस बार बेटी हुई तो दूसरी शादी कर लूँगा, उसे वारिस चाहिए। मेरी वालिदा कुछ देर सोचकर कहने लगी नहीं, दूसरी शादी नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे साथ सख्त रवैया ज़रूर रखेगा, लेकिन तुम्हें सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे इख्तियार की बात नहीं है, लेकिन होगी तुम्हें बेटी ही। अम्मी ने इस बार भी पूरे वसूख से कहा था। मेरी वालिदा ये बात बड़े यकीन से कह रही थी। मैंने कहा अम्मी आप दुआ करें कि बेटा हो जाए तो सारा मामला ही ठीक हो जाएगा, लेकिन आप हैं कि आपा को तसल्ली देने के बजाय ये कह रही हैं कि बेटी होगी, बेटा भी तो हो सकता है। अम्मी कहने लगी देख लेना तुम, बेटी होगी। मेरी वालिदा न जाने क्यों ये बात पूरे वसूख से कह रही थी, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि बेटी ही होगी। मेरी आपा ये सुनकर बहुत उदास हो गई थी, लेकिन मुझे अभी भी वालिदा की इस बात पर यकीन नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था कि जो अम्मा कहें वही हो जाए। अभी मेरी बहन की डिलीवरी में वक्त था
ہم 3 ہی بہن بھائی تھے۔ آپا ہی شادی شدہ تھی۔ ان کا سسرال بہت سخت اور پرانے خیالات کا مالک تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش پر وہ لوگ خوشی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ پہلی بیٹی پر بھی میری آپا کی ساس نے منہ میٹھا نہیں کروایا تھا، اور دوسری بیٹی کی پیدائش پر تو وہ رونے لگی تھی، اور شہباز بھائی بھی منہ سجائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بیٹی کو پکڑ کر پیار تک نہیں کیا تھا۔ مجھے اپنے بہنوئی پر غصہ آ رہا تھا کہ اس بچی کا بھلا اس میں کیا قصور ہے۔ آپا کی دوسری بیٹی کی باری میں بھی اماں نے یہی کہا تھا کہ بیٹی ہی ہوگی، لیکن الٹرا ساؤنڈ میں لڑکا بتایا تھا۔ لیکن امی یہی کہی جا رہی تھی کہ نہیں، میری بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، بیٹی ہی ہوگی۔ جیسے جیسے آپا کی ڈلیوری کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا، میری ماں کی حالت بھی خراب ہونے لگی۔ ان کی بے چینی عروج پر تھی۔ میرے بہنوئی اور میری آپا کی ساس خوش نظر آ رہے تھے، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ نے انہیں بیٹے کی نوید سنائی تھی، اور اماں کو اپنی بات کی تصدیق اپنی پیش گوئی کے مطابق چاہیے تھی۔ جب ڈاکٹر لیبر روم سے باہر آئی اور کہا کہ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، تب جا کر میری ماں کو سکون آیا، کیونکہ میری والدہ کی پیش گوئی کے مطابق بیٹی ہی ہوئی تھی۔ یہ بات انہوں نے ہاسپٹل میں بہنوئی کے سامنے دہرا دی کہ میں نے تو رقیہ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹی ہوگی۔ بہنوئی پہلے ہی دوسری بیٹی ہو جانے کی وجہ سے غصے میں بپھرے بیٹھے تھے۔ امی کی بات نے تو گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کہنے لگے، اماں جی آپ کی زبان ہی کالی ہے، اسی لیے ہر منحوس کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ خدارا اپنی اس قسم کی پیش گوئیاں اپنے پاس ہی رکھا کریں۔ وہ جل بھن کر بولے تو اماں بھی ماتھے پر تیوری چڑھائے رخ بدل گئی، اور پھر اماں کا یہی فرمان جاری تھا کہ بیٹی ہوگی۔ آپا بڑے بجھے دل کے ساتھ واپس سسرال گئی تھی۔ میرے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ اس سے میری بہت دوستی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، عادات کی بھی بہت اچھی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میرے بھائی کی پسند تھی۔ پسند شاید چھوٹا لفظ ہے، میرا بھائی تو اس کا دیوانہ تھا۔ وہ بھی بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، اور میں ان کی اس محبت کی رازدان تھی۔ جب بھی میں اس کے گھر جاتی تو وہ بھائی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور پوچھتی، اور میرا بھائی بھی مجھ سے فاطمہ کے بارے میں ضرور بات کرتا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میری والدہ کو وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ جب بھی وہ میرے گھر میں آتی، امی اسے گھور کر دیکھتی رہتی۔ جب بھی فاطمہ مجھ سے باتوں میں مصروف ہوتی، امی کہتی، فاطمہ کیا تمہیں گھر میں کوئی کام نہیں ہے جو ہمارے گھر آ کر بیٹھی رہتی ہو؟ مجھے اپنی والدہ کا یہ انداز بہت برا لگتا تھا۔ ویسے تو میری امی پورے محلے میں سب کے گھر میں آتی جاتی تھیں، ڈھیروں باتیں کرتی تھیں، لیکن نہ تو فاطمہ کے گھر جاتی تھیں، نہ ہی اسے اچھا سمجھتی تھیں۔ فاطمہ بہت کم ہی میرے گھر میں آتی تھی۔ اگر آ بھی جاتی تو امی اس سے مسلسل گھورتی رہتی تھیں۔ ایک بار میں نے امی سے کہا کہ بھائی فاطمہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ امی مجھ پر بھڑک اٹھی، کہنے لگیں کہ میں اسے کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ میں نے کہا کہ قاسم اسے بہت پسند کرتا ہے، لیکن وہ کہنے لگیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں فاطمہ سے کبھی بھی قاسم کی شادی نہیں کروں گی۔ امی یہ بات مجھ سے سہن نہیں کر رہی تھی۔ اتفاقاً اسی لمحے بھائی بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ ابھی اپنے آفس سے لوٹا ہی تھا۔ امی کی بات سن کر امی کے پاس آ گیا، کہنے لگا کیا برائی ہے فاطمہ میں جو آپ اسے بہو نہیں بنا سکتی؟ امی نے کہا مجھے وہ پسند نہیں ہے، بس تم اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ وہ کہنے لگا آپ بھی میری بات کان کھول کر سن لیں امی، یا تو میں فاطمہ سے شادی کروں گا یا پھر میں مر جاؤں گا۔ اگر آپ اپنی ضد نہیں چھوڑیں گی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گی۔ قاسم بڑے غصے میں یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری والدہ کا اس بات پر بڑا موڈ خراب تھا۔ مجھ سے کہنے لگی خبردار جو تم نے اس فاطمہ کی بچی کو دوبارہ میرے گھر پر بلایا بھی تو تمہاری وجہ سے میرا بیٹا برباد ہو جائے گا، اس فاطمہ کے چکر میں پھنس کر۔ مجھے امی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر فاطمہ میں برائی کیا ہے۔ وہ تو ہم سے زیادہ نیک تھی، 5 وقت کی نمازی تھی، گھر کے کام کاج میں بھی بہت اچھے سے کرتی تھی۔ میری اس سے 5ویں جماعت سے دوستی تھی۔ اس کے گھر میرا آنا جانا بھی بہت تھا۔ میں نے تو آج تک اس میں ایسی کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ قاسم بھائی سے بھی اس کی بات چیت ہمارے گھر سے ہی شروع ہوئی تھی، کیونکہ وہ میری دوست تھی، اسی لیے کبھی کبھی میرے ساتھ کھیلنے آ جاتی تھی۔ تو قاسم بھائی بھی ہمارے ساتھ کبھی کیرم کبھی لوڈو کھیلنے لگتے، اسی لیے فاطمہ سے بھی کچھ بے تکلف سے ہو گئے تھے۔
قاسم بھائی مجھ سے 4 سال بڑے تھے اور رقیہ آپا قاسم بھائی سے 2 سال بڑی تھی۔ امی ہم دونوں بہنوں سے زیادہ قاسم بھائی سے محبت کرتی تھی۔ کہتی تھیں میرا بہت فرما بردار بیٹا نکلے گا یہ، اگر محبت کے چکر میں نہ پھنس بیٹھا تو۔ یہ بات میری ماں بچپن سے کہتی آ رہی تھی، جسے ہم مذاق میں اڑا لیتے تھے۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ قاسم بھائی کو فاطمہ سے محبت ہو ہی گئی تھی۔ وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے فاطمہ بے حد پسند تھی۔ میں ہر وقت گھر میں فاطمہ کی تعریفیں ہی کرتی رہتی تھی۔ حالانکہ فاطمہ کا گھرانہ بھی کوئی غریب نہ تھا، وہ مالی اعتبار سے بھی ہمارے ہم پلہ ہی تھے، ہم زبان بھی تھے۔ مجھے امی کا فاطمہ کے نام سے چڑ جانے کی وجہ کبھی بھی معلوم نہیں ہوئی تھی، لیکن جو کچھ ہونے والا تھا اس کی سوچ ہی میرے لیے مر جانے کے مترادف تھی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن پھر میری ماں صبح اٹھتے ہی تیاری کا شور مچانے لگی۔ کہنے لگی سامنے صفیہ کے بیٹے کے گھر 4 پوتیوں کے بعد آج 1 گھنٹے بعد پوتا ہو جائے گا، لیکن پیدا ہوتے ہی مر جائے گا۔ اماں جی کی بات سن کر کبھی کبھی تو میرا دل ڈرنے لگتا تھا کہ کیا واقعی میری ماں کی زبان کالی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ وہ زیادہ تر ایسی ہی خبریں سناتی تھی اور وہ پوری بھی ہو جاتی تھی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اب اماں کی بات پر یقین سا ہونے لگا تھا۔ اس سال اماں نے جتنی بھی موت کی خبروں کی پیش گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی تھی۔ میرے لیے یہ حیرت کا زوردار جھٹکا تھا جب سامنے صفیہ خالہ کے گھر پوتا تو پیدا ہوا تھا، لیکن وہ زندہ سلامت اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ صفیہ خالہ نے پورے محلے میں موتی چور کے لڈو بانٹے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ تو کہہ رہی تھیں کہ بیٹا پیدا ہوتے ہی مر جائے گا۔ میں نے لڈو کھاتے ہوئے اماں سے پوچھا تھا۔ میری بات سن کر اماں بہت گھبرا سی گئی۔ پہلی بار میں نے امی کو پریشان دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کچھ حیرت بھی ہوئی کہ اب وہ کمرے میں کیوں چلی گئی ہیں۔ اماں سارا دن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ پہلے تو مجھے یہ اچھا لگا کہ پہلی بار میری ماں کی پیش گوئی غلط نکلی ہے، لیکن جس طرح سے وہ گھبرا کر اپنے کمرے میں گئی تھیں اور پورا دن سے کمرے میں بند تھی، مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی تھی۔ نہ امی نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا، بس شام کی چائے ہی پی تھی۔ میں نے امی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ رات کو صفیہ خالہ کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ان کا پوتا مر چکا تھا۔ اس خبر کے ملتے ہی امی کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ امی پسینے سے شرابور تھی، بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ میں امی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ امی نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے مجھ سے کہا پہلے یہ بتاؤ صفیہ کا پوتا مرا کہ نہیں؟ امی نے ہانپتے ہوئے پوچھا تو میں یہ سن کر بالکل چپ کی چپ رہ گئی۔ میری والدہ کو اس خبر کا انتظار تھا۔ مجھے افسوس سا ہونے لگا تھا اپنی امی کے سوال پر۔ کس قسم کی عورت تھی یہ؟ انہیں بس اپنی بات کے سچے ہونے کا انتظار رہتا تھا۔ میں نے کہا ہاں مر گیا وہ۔ میری بات سن کر میری ماں کے چہرے پر ایک اطمینان سا چھا گیا۔ مجھے اپنی والدہ کے اس اطمینان پر حیرت ہوتی تھی۔ آج سارا دن اماں نے کمرے میں بند رہ کر ایسا کیا کیا تھا جو صفیہ خالہ کا پوتا انتقال کر گیا؟ میں بس سوچے جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اماں جس کے بارے میں پیش گوئی کرتی تھیں وہ انسان مر جاتا تھا۔ مرنے سے پہلے ہی اماں کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کمرے میں جا کر ایسا بھی کیا کرتی تھیں کہ ان کی کہی بات پوری ہو جاتی تھی۔ اور ایک اور بات بھی میری والدہ کے اندر عجیب تھی، وہ یہ کہ وہ اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتی تھیں۔ جب سے ابو کا انتقال ہوا تھا امی اپنے کمرے میں کسی کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ مجھے اپنی والدہ پر شک سا ہونے لگا کہ کہیں وہ کوئی غلط عمل نہ کرتی ہوں جو پورا ہونے پر وہ کمرے سے باہر نہیں آتی۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ امی کو محلے والوں سے دشمنی کیا ہو سکتی ہے جو وہ بلا وجہ لوگوں کے بارے میں پیش گوئیاں کرتی ہیں یا عملیات، اور ان کے گھروں میں صف ماتم بچ جاتا ہے۔ چلو لوگوں کو چھوڑو، وہ اپنی بیٹی کے لیے بھی کوئی اچھا گمان نہیں رکھتی تھی۔ رقیہ آپا کے لیے دعا کرنے کے بجائے یہی کہتی تھی کہ بیٹی ہی ہوگی۔ میں سوچ چکی تھی کہ امی اب صفیہ خالہ کے گھر ضرور جائیں گی۔ اس بار میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ امی مجھے گھر پر اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، ہر جگہ مجھے ساتھ ہی لے کر جاتی تھی۔ اس بار میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ جیسے ہی اماں گھر سے باہر نکلی میں نے گھر کا دروازہ بند کیا
और अम्मी के कमरे में आ गई। मैंने अम्मी के कमरे को अच्छे तरीके से देखा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। अगर वो कुछ गलत अमल कर रही होती या कोई तावीज़ या पुतला कुछ तो नज़र आता, लेकिन ऐसा कुछ ना था। मुझे बड़ी मायूसी हुई थी। मेरी माँ अब भी मेरे लिए पहेली ही थी। मैंने महसूस किया कि कुछ दिनों से मेरी वालिदा का रवैया बहुत मुख्तलिफ सा हो गया था। इस वाक़े को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने एक बात वाज़े तौर पर महसूस की। वो ये कि मेरी वालिदा कुछ दिनों से बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मैं पूछना तो चाहती थी मगर नहीं पूछ सकी कि अम्मा फिर से कोई पेशगोई ना कर दें। आखिरकार अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि काफ़ी दिन हो गए फ़ातिमा घर पर नहीं आई। अम्मा के मुंह से फ़ातिमा का जिक्र सुनकर मैं हैरान रह गई। अम्मा को तो वो एक आंख नहीं भाती थी, फिर कैसे आज खुद से ही जिक्र छेड़ दिया। मगर मुझे क्या मालूम था कि इसके पीछे भी कोई चाल थी। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब अम्मी मुझसे खुद ही ये कहने लगी कि चलो कासिम के लिए फ़ातिमा का रिश्ता मांगने चलते हैं। मैंने हैरत से अपनी माँ को देखा था कि कल तक तो उन्हें बहुत एतराज़ था, फ़ातिमा उन्हें एक आंख नहीं भाती थी, और आज अचानक से वो इतनी अजीज़ कैसे हो गई। ज़रूर दाल में कुछ काला था, या शायद पूरी दाल ही काली थी। मुझे आज तक अपनी माँ की समझ नहीं आ पाई थी। पहली बार मैं अम्मी के साथ फ़ातिमा के घर जाने से घबरा रही थी, मगर अम्मी ने बड़ी खुश इखलाक़ी का मुज़ाहरा किया था। रिश्ता भी तय हो गया। कासिम भाई भी बहुत खुश था कि एक दिन अचानक से अम्मी फिर सुबह उठकर तैयार होने लगी। मेरा दिल धक से रह गया कि आज फिर किसी के घर में मैयत होने वाली है, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब अम्मा ने कहा कि फ़ातिमा के घर चलते हैं, उसके घर मैयत होने वाली है। मैं तो सुनकर ही परेशान सी हो गई। मेरा दिल धड़कना उस वक्त भूल गया जब फ़ातिमा के घर जाकर मैंने फ़ातिमा को तड़पते देखा। उसके घर वाले उसकी हालत देखकर परेशान थे। मैं समझ गई कि फ़ातिमा को ही कुछ होने वाला है। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं अपनी दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। मैं फ़ातिमा के साथ हॉस्पिटल चली गई। वो आईसीयू में थी और मैं फ़ातिमा की वालिदा के साथ बाहर बैठी हुई थी जब एक साइकियाट्रिस्ट वहाँ किसी मरीज़ से बात कर रही थी। कहने लगी, आपकी बेटी की विल पावर बहुत पावरफुल है। उसकी छठी हिस्स इस कदर एक्टिव है कि वो आसपास होने वाले वाक़यात को पहले से महसूस कर लेती है और कभी कभी ख्वाब में भी देख लेती है, जब भी उसको ये लगता है कि उसके ख्वाब सच्चे होते हैं, क्योंकि वो उन ख्वाबों या उन बातों के होने का पुख्ता यकीन अपने अंदर कर लेती है। इसकी मिसाल आप इस बात से समझ लें कि अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि रात को हमें बुखार हो जाएगा और अपने अंदर बुखार की कैफियत को महसूस करने लगे, तो सच में हमें बुखार हो जाता है। ये सब जहनी सोच का काम है, क्योंकि जहन ही हमारी बॉडी को चलाता है। जो लोग जहनी तौर पर माजूर हो जाएं तो अपने जिस्म को भी मेंटेन नहीं कर सकते। मुझे लगा मेरी वालिदा के साथ भी यही मसला है। वो दूसरों के बारे में ज़्यादा ही सोचती हैं और नेगेटिव ही सोचती हैं, इतना कि उसके मुज़िर असरात दूसरों की ज़िंदगी में रोनुमा होने लगते हैं। मेरी माँ शायद हासिद है, दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी माँ की विल पावर कमाल की है। उसे अपनी पेश गोई को सच साबित करने का ख़ब्त है। मैं जल्दी से वापस घर आई थी। अम्मी आंखें बंद किए सहन में यकसुई किए हुए थी। जो अमल वो अब तक अपने कमरे में करती थी आज सहन में कर रही थी। बार बार हल्की आवाज़ में ये भी कह रही थी कि फ़ातिमा को नहीं बचना चाहिए। मैं अम्मी के पास जाकर रोने लगी। मैंने कहा, अम्मी, कासिम भाई ने अपनी नस काट ली है। मेरी बात पर मेरी वालिदा ने बरजस्ता आंखें खोली, मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, क्या बकवास कर रही हो? मैंने कहा, अम्मा, मैं सच कह रही हूँ। अगर फ़ातिमा को कुछ हो गया तो कासिम भाई भी मर जाएगा। मेरे पास अपनी वालिदा को रोकने का यही एक तरीका बचा था। मेरी वालिदा रोने लगी, परेशान सी हो गई। कासिम भाई को पहले ही मैं सब कुछ बता चुकी थी। वो फ़ातिमा के लिए भी परेशान थे, इसीलिए मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गए। अपने हाथ पर पट्टी बांधे वो घर आ गए। कहने लगे कि अम्मी, अगर फ़ातिमा को कुछ हो गया तो आपको मेरा भी मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा, और इस बार आपका यकीन भी काम नहीं आएगा। फ़ातिमा ठीक हो चुकी थी। अम्मी को मैं उसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई और उनका इलाज करवाना शुरू कर दिया ताकि उनकी मनफी सोच को मस्बत में बदल दिया जाए।
ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔